کام ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں سچا مسلمان کون ہے, جو آتنکواد پھیلا رہا ہے, یا آپ کی ڈیفینیشن میں کیا سچا نہیں, پریبھاشا کیا ہے؟ آتنکواد کا تو لفظ آر ایس ایس والوں نے, بی جے پی والوں نے ایجاد کیا ہے. اور آپ غور سے اگر دیکھیں تو جب بی جے پی کی سرکار ہوتی ہے تبھی آتنکواد کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, آتنکواد کا نام زیادہ آتا ہے. اسلام کسی بھی قسم کے آتنکواد کی سخت مذمت کرتا ہے, اور سب سے پہلی جنگ جو آتنکواد کے خلاف لڑی گئی وہ سانحہ کربلا تمام دنیا جانتی ہے. تو وہ آتنکواد کے خلاف جنگ تھی, اور تب سے آج تک ہم آتنکواد کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہی الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے. جو اصل میں آتنکواد کرتے ہیں وہی لوگ ہم پر یہ آتنکوادی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. جنگو بابا کو لے کر معاملہ بہت گرمایا ہوا ہو رہا ہے. نہیں, ودیشی فنڈنگ اوپن ہوئی ہے, دھرم پریورتن کا معاملہ اسکینڈل پورا اوپن ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کاروائی کو کتنا جائز مانتے ہیں؟ نہیں, میں بھی تیار بیٹھا ہوں. کل کو سرکار کے خلاف جو ہے وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرکار سے اگر اس کا متبھید ہے تو اسے ہندو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے چھانگر بابا کل مجھے بھی بنایا جا سکتا ہے, کل میری بھی ودیشی فنڈنگ دکھائی جا سکتی ہے, اور میرے آئی ایس آئی سے, پاکستان سے اور لشکر طیبہ سے کنیکشن دکھائے جا سکتے ہیں, بڑی آسانی سے دکھا دیے جاتے ہیں. چھانگر بابا کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے یہ بات ہزاروں بار کہی ہے, اور میں اب مسلسل کہتا ہوں اس بات کو کہ مسلمان کو سچا مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے علماء کی, ہمارے مشائخ کی ذمہ داری ہے. غیر مسلم کو مسلمان بنانے کا اس وقت کوئی مطلب نہیں ہے. جب مسلمان ہی مسلمانوں جیسے اعمال نہیں رہے, مسلمانوں جیسی شکل و صورت نہیں رہی, تو پھر کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی بات میں آج آپ کو احساس کراتا ہوں کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا, اسلام کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہمارا سب سے پرانا مذہب ہے. جو پرانا ہوتا ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, نیا جو ہوتا ہے وہی رائج ہوتا ہے. نئے قانون بنتے ہیں, پرانے قانون منسوخ کر دیے جاتے ہیں. اسلام جب ہندوستان میں آیا لوگ بہت تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جو مسلمانوں میں غیر مسلم رسم و رواج آئے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ جو ہندو سماج کے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے رسم و رواج بھی لے کر آ گئے. جیسے شادیوں میں بے پناہ خرچ ہو رہا ہے, لگن ہوتا ہے, شگن ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں ہمارے. دوسری بات, مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں مورتی یا اس قسم کی تصویریں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسلام جب ہندوستان میں آیا ہے تو بہت تیزی سے لوگ مسلمان اس وقت ہو رہے تھے, اور پوری بستیاں, پورے علاقے ایمان لے آتے, پڑھ لیتے تھے. تو جو پہلے کوئی اور طریقے کی عبادت کرتے تھے, اسلام آنے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے اپنے عبادت خانے, مندر اپنے مسجد کی شکل میں بنا لیے, نماز پڑھنے لگے. اور انہوں نے اگر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوتا یا مسلمانوں نے توڑ پھوڑ کی ہوتی تو یہ نہ ہوا ہوتا. لیکن وہ نو مسلم جنہوں نے اپنے مندر کو مسجد میں تبدیل کیا, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو یہ دقتیں آج جو مسلمان کو میں مسلمان بنانے کی بات کرتا ہوں, وہ سچی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے رسم و رواج ہمارے یہاں رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے, مسلمان بدنام ہو رہا ہے. تو چھانگر بابا جیسے لوگ جو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں
غیر مسلموں کو مسلم بنانے کی کوشش بالکل نہ کی جائے. ہمارے یہاں سخت پابندی لگا دی گئی ہے اور اس پابندی کے باوجود اگر چھانگور بابا نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے غلط کام کیا ہے. جو بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے گمراہ مسلمان ہیں ان کو مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, ہمارے مشائخ کی ذمہ داری ہے. عشق کے نام پر, پیار محبت کے نام پر, لالچ کے نام پر, نوکری کے نام پر یا کسی بھی نام پر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, ایسے کسی بھی لڑکی کو یا ایسے کسی بھی لڑکے کو ہمارے یہاں سختی سے ممانعت ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. کاروائی کو کتنا صحیح مانتے ہیں چھانگور بابا پہ؟ نہیں, کارروائی دیکھیے ایسا ہے, اس قسم کی تبلیغ اسلام پر پابندی تو نہیں ہے. اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا, اپنے مذہب کا پرچار کرنا, اگر ہندوستان میں اس کی ممانعت ہے تو چھانگور نے جو کیا وہ غلط کیا. میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, میں اپرادھ کر رہا ہوں. اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا, اس کا پرچار پرسار کرنا اگر یہ گناہ ہے ہندوستان میں تو میں گناہ گار ہوں. لیکن اگر مجھے آزادی ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی, اپنے مذہب کی اچھائی بیان کرنے کی, تو باقی لوگوں کو بھی یہ آزادی ہے, مجھے بھی یہ آزادی ہے, اور میری یہ آزادی چھیننے کا کام آر ایس ایس اور بی جے پی والے لوگ کر رہے ہیں. اکھلیش یادو کا مسجد میں جانے پر وواد ہو رکھا ہے, بی جے پی بہت ناراض ہے, ایف آئی آر کی بھی بات کر رہی ہے, کیا نہیں, بی جے پی کو تو خوش ہونا چاہیے. اکھلیش یادو نے اور ان کے ایم پی امام صاحب نے مسلمانوں کو اور مسجدوں کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے. بی جے پی ناراض نہیں ہے, مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات سے ناراض ہے. ہم نے کبھی مسجدوں کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا. ایک وقت تھا جب انگریزوں کے خلاف جنگ چل رہی تھی اور اپنے دیش کو آزاد کرانے کی مہم چل رہی تھی, اس وقت ضرور ایسا ہوا ہے کہ مسجدوں میں میٹنگز کی جاتی تھی انگریزوں سے چھپ کر. تو اس حد تک تو ٹھیک تھا کیونکہ سب لوگ مل کر وہ لڑائی لڑ رہے تھے. امام صاحب نے جو کام کیا ہے, میں یہ نہیں مانتا کہ وہاں کوئی میٹنگ کی گئی ہوگی, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. لیکن بہرحال میسج اس کا خراب گیا ہے, میٹنگ نہیں کی. اس کے باوجود آپ اپنے گھر پہ اس قسم کے کام کیجئے, مسجد میں بلا کر اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر, مسجدوں کو بدنام کرنے کا کام ہمارے امام صاحب نے کیا ہے. اور بہت سے امام ہوں گے جو کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہوں, پھر کل کو اس کی بھی ہمت ہوگی, وہ اپنے مسجد میں اپنے نیتاؤں کو بلا کے بٹھائے گا. تو اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے. مسجد کا استعمال کسی بھی قسم کی سیاست کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور جو کر رہا ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے. مسجد صرف عبادت کے لیے ہے اور کسی دوسرے کام میں مسجد کا استعمال ناجائز و حرام ہے. جو فوٹو وائرل ہوا ہے اس میں مہیلائیں بھی اس میں شامل ہیں, خاص طور سے نام لیا ہے ٹیمپل یہاں کا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز کی جگہ ہوتی ہے مسجد کے اندر, یہ وہاں کی فوٹو ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, مسجد کے اندر میں نے کہا نا, حجرہ الگ ہوتا ہے, ایک جو نماز کی جگہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہاں امام صاحب اپنے حجرے میں لے جاتے. بھئی مسجد تو پورے مسجد پریسر ہوتا ہے, اس میں واش روم بھی ہوتا ہے, اور نماز کی جگہ لیکن نماز کی جگہ مسجد, سجدے کی جگہ, اگر مسجد میں بیٹھ کر اس قسم کا کام کیا گیا ہے تو سخت اس کی مخالفت کی جانی چاہیے. اور ہندوستان کا نہیں, دنیا کے مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات کی مذمت اور مخالفت کر رہا ہے. اور میں حیرت کرتا ہوں کہ جو چیزیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں, جیسے گوشت, اتنا احتیاط سے نہیں بک رہا تھا پہلے. بی جے پی سرکار آئی, گوشت صاف ستھرا ہو گیا, ڈیپ فریزر رکھے جانے لگے, بہت شیشوں کی دکانیں بن گئیں. تو انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو کام ہم نہیں کر پا رہے تھے, جن چیزوں کو ہم روکنا چاہتے تھے, جن چیزوں سے ہم لوگوں کو بچانا چاہتے تھے, ہم نہیں بچا پا رہے تھے. وہ کام بی جے پی والے کر رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے
عذاب ہیں کہ جب تک مسلمان گمراہ رہے، جب تک مسلمان گمراہ رہے اس کو اسی طرح ستاتے رہو۔ امام صاحب نے جو کام کیا ہے، مسجد کی بے حرمتی کسی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اپنی سیاست کے لیے اگر مسجد کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی ہندوستان کے مسلمانوں کا بچہ بچہ مذمت کرتا ہے۔ آر ایس ایس چیف نے آج مسلم دھرم گرو کے ساتھ ملاقات کی ہے، کئی مدعوں پر چرچا ہوئی ہے، وقت، تین طلاق اور کئی ایسے معاملے، کیا کہیں گے؟ نہیں، آر ایس ایس پرمکھ دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، اور کون سے وہ دھرم گرو ہیں، انہیں گرو کس نے بنایا ہے، کیسے بن گئے، کون کون دھرم گرو ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ بتا رہے ہو کہ کوئی دھرم گرو گئے ان سے ملاقات کرنے، آر ایس ایس پرمکھ تو نہیں گئے ان سے ملاقات کرنے۔ آر ایس ایس پرمکھ گئے یا یہ لوگ گئے؟ دھرم گرو پہنچے، کون دھرم گرو تھے مجھے ذرا بتائیے۔ مسجد کے امام ہیں، کچھ اور بھی لوگ تو یہ دھرم گرو نہیں ہوتے؟ کیا انہیں دھرم گرو مانا جا سکتا ہے جو اکھلیش یادو کو اور ڈمپل یادو کو مسجد میں لے جا کے بٹھاتے ہیں؟ یہ دھرم گرو ہو سکتے ہیں؟ یہ راجنیتک گرو ہیں، یہ دھندے باز لوگ ہیں، اپنی اپنی راجنیتی چمکانے کا کام کر رہے ہیں، ستا سے گلبہیاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دھرم گرو نہیں ہے، دھرم کے نام پر کلنک ہے، بٹا ہے۔ ملنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو بیان دیا ہے کہ وقت، تین طلاق اور کئی اہم مدعوں پر بات ہوئی ہے، چرچا ہوئی ہے، جس میں پازیٹو آر ایس چیف کا پازیٹو نظریہ نظر آ آر رہا ہے۔ ایس ایس پرمکھ ہمیشہ پازیٹو ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے ان سے میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی، انہوں نے بھی میٹھی بات کر دی ہے، لیکن جو انہیں کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے، اور جو کرتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ آر ایس ایس اپنا طریقہ درست کرے، آر ایس ایس، بھارتیہ جنتا پارٹی، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، یہ تمام سنگٹھن جو ہیں یہ ہندوستان کا بری طرح سے نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنی مسجدوں کو جو عبادت خانے تھے ہمارے، ہم نے انگریزوں سے آزادی کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں کا استعمال کیا تھا، اور آج اگر مسجد کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام ہندوتوا کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں پہلے بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 2014 کا جو ہندوتوا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، وہ ہندوؤں کا نقصان کرنے والا، ہندوؤں کو بدنام کرنے والا ہے۔ تو جیسے میرے یہاں امام صاحب جیسے لوگ ہیں جو مسجد کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہندو سماج کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی آستھا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اپنے سیاسی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ دو سوال ہیں، ایک ہی ہو جائے گا یہ جائے گا۔ اسم کے مکھیہ منتری نے کہا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں اسم جو ہے الپ سنکھیک پردیش بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ جن گننا کے آدھار پر انہوں نے یہ بات کہی۔ نہیں، کیا مطلب اس کا ہوا، میں نہیں سمجھا۔ الپ سنکھیک تو پورا دیش مسلم باہل بتایا، مسلم بہل ہے، الپ سنکھیک 31% انہوں نے کہا ہے، 3% آسامی مسلمان ہیں اس ٹائم میں اسم میں، اور 31% باہر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں۔ ایسا ہے ہندوستان میں، اگر تحقیق کرو تو جس نے یہ بیان دیا ہے وہ بھی باہر سے آیا ہوا ملے گا تمہیں، وہ بھی باہر سے آیا ہوا ملے گا۔ اصل ہندوستانی کون ہے، اس کو اس کا کتنا حق مل رہا ہے، اس کو اس کا کتنا حصہ مل رہا ہے، کتنے، وہ سارے لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، جو ستا پہ قابض ہیں، یہ خود ہندوستان میں کہیں نہ کہیں سے آ کے بسے ہیں۔ اسم کے مکھیہ منتری کا خاص طور میں اسم کے مکھیہ منتری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ پورے ہندوستان میں وہیں کیرل کے ایک نیتا ہیں جو اصل ہندوستانی ہے اس کو اس کا حصہ نہیں مل رہا ہے، جو باہر سے آئے ہوئے جو قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ ملائی کھا رہے ہیں، اصل ہندوستانی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ کیرل کے ایک نیتا ہیں ویلاپلی، ان کا بھی یہی بیان ہے، انہوں نے اس بیان کو دوسری طرح کہا ہے کہ ہندو مہیلائیں اپنی پرجنن چھمتا بڑھائیں، مسلم مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہندو مہیلائیں کم پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے بھی کیرل میں یہ مسلمانوں کے خلاف
یہ بہتان، یہ الزام، یہ جھوٹ پروسا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اس کی کھوج پترکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سروے کراؤ مسلمانوں کا، آپ سروے کراؤ اپنے ایک محلے کا ہی سروے کرا لو. میں کہتا ہوں آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمانوں کے بچے کم ہوتے ہیں، ہندو سماج کے زیادہ ہوتے ہیں. میرا صرف ایک بچہ ہے اور میرے سب بھائیوں کے، ہم 5 بھائی ہیں، ہم سب بھائیوں کے 3 بچے ہیں، کسی کا چوتھا بچہ نہیں ہے. جو اسم کے مکھیہ منتری ہیں اور یہ نیتا یہ سارے کے سارے نریندر مودی کی نقل کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام دشمنی پھیلا کر وہ پردھان منتری بن گئے تو ہم یوگی آدتیہ ناتھ مسلمان دشمنی کر کے پردھان منتری کیوں نہیں بن سکتے، وہ دھامی پردھان منتری کیوں نہیں بن سکتا، وہ آسام کا کیا نام ہے اس کا پردھان منتری کی دوڑ میں آنا چاہتے ہیں. ان میں کچھ کرنے کی چھمتا نہیں ہے، ہندو اور مسلمان کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہاں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندو الپسنکھیک میں کہنا نہیں ہے، ان کا بکنا یہ ہے، بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، الزام لگا رہا ہے مسلمانوں پر، وہ خود بھی ودیشی ہے. ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ لوگ زیادہ پرچارت کرتے ہو. سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو آپ کو سچ یہ ملے گا کہ ہندو کو بدنام کرنے کا کام، ہندو مذہب کو بدنام کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ RSS اور BJP والے کر رہے ہیں.